اسلام آباد پاکستان سے ہمارے ساتھ ہوں گے سینئر اینکر پرسن سینئر جرنلسٹ فیصل عباسی بھی. تو سب سے پہلے فاروق شمسی صاحب آپ کی اجازت سے، کیونکہ پاکستان میں اس وقت کافی رات ہو گئی ہے تو وہاں سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. فیصل بہت شکریہ، آپ کو ویلکم کروں گی. یہی آپ سے جاننا چاہیں گے، پاکستان اور افغانستان جو کہ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہاں پر بھی صورتحال اس نہج تک آئے گی کہ سیلیبریٹ کیا جا رہا ہوگا اگر پاکستانیوں کا کوئی نقصان ہوگا. اس حوالے سے مس انفارمیشن کا سمندر بھی ہم نے سوشل میڈیا پر دیکھا، اور بڑی ہی ان ہیومین لینگویج بھی پاکستانیوں کے حوالے سے، پاکستانی فوجی جوانوں کے حوالے سے ہم نے سنی، جو کہ شاید پاکستانی کسی بھی طور ڈیزرو نہیں کرتے. یہ سیز فائر ہو چکا ہے، کیا اپڈیٹس ہے، کیا خبریں ہیں، کب تک یہ سیز فائر جو ہے وہ برقرار رہ سکے گا؟ سیکنڈ راؤنڈ کے حوالے سے پاکستان کی گورنمنٹ نے کیا فیصلہ کیا ہے، کیا مطالبات سامنے رکھے جائیں گے؟ تھینک یو ویری مچ نیلم. آپ کو سلام، شمسی صاحب کو سلام، آپ کے ویورز کو سلام. اور بڑا پرٹیننٹ کویسچن ہے آپ کا. دیکھیے، ابھی تو معاہدہ ہوا ہے اور اس کا اعلامیہ قطر کی جانب سے جاری کیا گیا ہے. ایک چیز تو طے ہے کہ جو افغانستان اور پاکستان کے بیچ ایک تناؤ رہا ہے، اس تناؤ کو سلجھانے میں قطر نے، ترکیہ نے اور یقینی طور پہ سعودی عرب جو ہے اس کی بھی چھتر چھایا رہی ہے، انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان اور افغانستان کے بیچ جو سیز فائر ہے، اس کو نہ صرف اسلامی ممالک بلکہ جو چین ہے، روس ہے، ان کی طرف سے بھی اس کا خیر مقدم کیا گیا ہے اور اس کو خیر سگالی کے طور پہ دیکھا گیا ہے. اب جو قطر کی طرف سے اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے وہ تو بڑی مختصر سی اسٹیٹمنٹ تھی، اور اس میں یہی تھا کہ دونوں ممالک جو ہیں وہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، بارڈر مینجمنٹ کے لیے اپنے جو روابط ہیں وہ جاری رکھیں گے. اب اس کے بعد جو امپورٹنٹ نقطہ ہے، 25 تاریخ سے جو استنبول میں مذاکرات ہونے جا رہے ہیں دونوں ممالک کے بیچ، اب اس میں یہ طے ہونا ہے اور میکینزم سامنے آئے گا کہ پاکستان کی جو ریزرویشنز ہیں، پاکستان کی نہیں بلکہ جو آپ کو یاد ہوگا UN سیکیورٹی کونسل کی سینکشن کمیٹی ہے، اس نے اپنی جو رپورٹ 2024 میں جمع کروائی تھی، لاسٹ رپورٹ، اس میں بھی یہ بتایا گیا تھا کہ جو افغانستان کی سرزمین ہے وہ مختلف جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں وہ استعمال کرتی ہیں. نہ صرف استعمال کرتی ہیں بلکہ اس رپورٹ میں یہ بھی انکشاف کیا گیا تھا کہ جو کابل حکومت ہے، جو اس وقت طالبان کی جو رجیم ہے، اس کا تعاون بھی ان کو حاصل ہے. اور اس میں بہت سی آرگنائزیشنز ہیں، میں نام نہیں لینا چاہوں گا، آپ بھی سمجھتے ہیں، لیکن پاکستان کو جو میجرلی کنسرن ہے وہ ریگارڈنگ TTP ہے. اب یہ تو پاکستان کا کلیدی نقطہ ہے. پاکستان کی تو صرف شروع دن سے ایک ہی ڈیمانڈ رہی ہے کہ جو افغانستان کی سرزمین ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو. اور پاکستان میں جو دراندازی کی جاتی ہے، بالخصوص بارڈر مینجمنٹ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان اور افغانستان کے بیچ. اب آپ دیکھیے کہ پوری دنیا میں جتنے بھی بارڈرز ہیں، بہت زیادہ مثال دنیا میں یورپ کے بارڈرز کی دی جاتی ہے. یورپ کے بارڈرز پہ امن اس لیے ہے کہ وہ جو مینیج کیے جاتے ہیں وہ دونوں سائڈوں سے مینیج کیے جاتے ہیں. اسی طرح جو سب سے آپ کہہ لیں کہ اسٹریسفل بارڈر ہے پوری دنیا میں، وہ پاکستان اور انڈیا کا ہے. اور اس سے بھی در اندازی اس لیے نہیں ہو پاتی کہ وہ دونوں جانب کی جو بارڈر سیکیورٹی فورسز ہیں وہ ان کو مینیج کرتی ہیں. لیکن جو افغانستان کے ساتھ جو ہمارا معاملہ ہے، تقریباً 2600 کلومیٹر کی ڈیورنٹ لائن ہے جس پہ ہم نے باڑ بھی لگائی ہے. باڑ لگانے کے باوجود پاکستان اپنے تئیں تو اس کو گارڈ کرتا ہے، لیکن دوسری جانب افغانستان کی سائڈ پہ کوئی پراپر میکینزم، کوئی طریقہ کار، کوئی ہیرارکی، کوئی فورس موجود نہیں ہے جو بارڈر کو وہاں پہ مینیج کر سکے. اس لیے در اندازی بڑی آسانی سے ہو جاتی ہے. تو اب دوحہ میں جو ہمارے پاس اپیرنٹلی ہم دیکھ رہے ہیں، اب بنیادی نقطہ یہ ہے کہ وہ کیا ہوگا. میکینزم کچھ ایسا ہی ہوگا کہ یہ جو ہمارے برادر اسلامی ممالک ہیں، ان کی طرف سے کوئی آبزرویٹری ہوگی، وہ ایک ٹیم ہوگی جو کوارٹرلی یا سیمی اینولی یا آپ کہہ لیں کہ آفٹر 2 months دوبارہ میٹنگ کیا کرے گی. اور وہ جو پاکستان کے ریزرویشن ہیں اور افغانستان کے ریزرویشن ہیں جو اب، اور ان کو دور کرنے کے لیے جو حل طے کیا گیا ہے، اس حل پہ وہ اپنی آبزرویشن دے گی. اور جس کے بارے میں کوئی ذمہ دار ہوگا، اس کا گلٹ بھی ڈیفینیٹلی محسوس کروایا جائے گا. لیکن اب تک کی جو انفارمیشن ہے، بالخصوص جو قطر کی جانب سے، ترکیہ کی جانب سے یہ بارہا کہا گیا ہے جو افغانستان کے مذاکرات کار تھے ان کو، کہ آپ کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی ہے. یہاں پہ حقائق کچھ اس طرح سے ہیں. اگر میں پچھلے فیصل، میں ایک ایک سال کی صرف بات آپ سے کروں سوال کر لوں. آپ یقیناً پاکستان تحریک طالبان پاکستان کا جو نقطہ ہے وہ اٹھاتی رہی ہے،
طالبان گورنمنٹ سے کہتی رہی ہے کہ وہ ان کے خلاف کارروائی کرے, اپنی سرزمین کو نہ استعمال ہونے دے, لیکن جس وقت یہ صورتحال بنی ہے اس کے بعد جو ان کے وزیر دفاع ہیں, جب وہ ڈیورنڈ لائن کے اوپر اگر تنقید کریں گے, باب دوستی کو اگر ایک طرف سے اپنی طرف سے اڑا دیا جائے گا, آپ مینجمنٹ کی بات کر رہے ہیں, انہوں نے پورا گیٹ ہی وہاں پہ اس کو آگ لگا دی ہے, تو پھر مسئلہ صرف ٹی ٹی پی کا ہے یا طالبان خود ان کے کوئی بڑے عزائم ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس لائن نہیں, ہمیں تو آگے تک ہماری سرحد جاتی ہے, جو آلریڈی ہے وہ تو سنبھالی نہیں جا رہی. تو یہ ٹی ٹی پی کے عزائم تو اپنی جگہ, لیکن طالبان کے بھی عزائم کچھ اچھے نہیں لگ رہے, تو ان کے ورڈ کے اوپر بھروسہ کیا بھی جا سکتا ہے؟ دیکھیے نیلم, ڈیفینیٹلی برطانیہ میں, یورپ میں, دنیا بھر میں جو آپ کے ویورز ہیں ان کے لیے میں ذرا یہ جو آپ نے سوال کیا ہے, میں اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کروں گا. جب دوحہ معاہدہ ہوا تھا امریکہ اور طالبان کے بیچ, تو اس میں یہ طے ہوا تھا کہ افغانستان میں ایک انکلوزیو گورنمنٹ آئے گی, لیکن پھر طالبان جو ہیں وہ کابل پہ قابض ہوئے, تو انہوں نے جو ناردرن الائنس تھا, شمالی اتحاد, اس کو بھی ساتھ شامل نہیں کیا. نہ صرف اس کو سائیڈ لائن کیا بلکہ طالبان کے اپنا جو حقانی گروپ ہے اس کو بھی اقتدار میں اس طرح شیئرنگ نہیں کی گئی ہے. اس وقت جو ڈومیننٹ گروپ ہے, یہ جو اس وقت صاحب اقتدار ہیں, وہ قندھاری گروپ ہے. ہیبت اللہ اخوندزادہ جو ہیں وزیر اعظم ہیں عبوری, وہ اس وقت موجود ہیں, جو جن کو یہ امیر المومنین بھی کہتے ہیں, وہ اس وقت قندھار میں ہی موجود ہیں. اور وزیر دفاع کی تو کیا ہی بات ہے. اس کے بعد سب سے بڑا معاملہ یہ ہوا کہ جب پاکستان کے ساتھ ابھی جنگ چل رہی تھی, تو اس دوران ان کو اپنے جو ہلمند ہے اور دیگر جو ان کے صوبے ہیں ان کے گورنرز کو بدلنا پڑا, ان کی جو کمانڈز ہیں اور کورس ہیں ان کے ہیڈز کو بدلنا پڑا. ریزن واز دیٹ کہ ایک بہت بڑا مسٹرسٹ بھی ان میں آ چکا تھا. اب جو دوسرا نقطہ آپ نے کہا ہے کہ ایک تو انکلوزیو گورنمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے پبلکلی وہ سپورٹ حاصل نہیں ہے جو موجودہ کرنٹ رجیم ہے اس کو. ناردرن الائنس نے بھی اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا. حامد کرزئی کے جو ٹویٹس تھے وہ پاکستان مخالف تھے, اور بنیادی طور پہ وہ اکسانا چاہ رہے تھے کہ شاید پاکستان کوئی ایسی موو کرے, کوئی نہ کوئی رجیم چینج جو ہے وہ ہو جائے کابل کے اندر. لیکن پاکستان کا کسی قسم کا کوئی بھی رجیم چینج کا موٹو نہیں ہے. پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ افغانستان کے عوام جس کو حق دیتے ہیں, حق حکمرانی دیتے ہیں, ان کو جو ہے وہ یہاں پہ اقتدار میں آنا چاہیے. لیکن دوسرے اینڈ پہ جو ایک بہت بڑا چیلنج ہے اس وقت, یہ جو سارے فیکٹرز ہیں جب ہم ان کو کلیکٹ کرتے ہیں, تو جو بہت بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جو رٹ ہے افغانستان کے مختلف, بہت ایک بڑا لمبا اس کا طول و عرض ہے افغانستان کا. اب میں نے جیسا آپ کو بتایا کہ 2600 کلومیٹر تو ہماری یہ بارڈر بنتا ہے, تو یہ جو ان کی رٹ ہے وہ بھی اس طرح موجود نہیں ہے افغانستان کے اندر. یہ اس کو بھی اوور کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے, اپنی شکست کو چھپانے کے لیے. یہ جن واقعات کا آپ نے ذکر کیا ہے, یہ لوگوں کی توجہ اس طرف لائے گی. ایون بہت سی پرانی ویڈیوز ہیں, ان ویڈیوز کو, ایون جو شام کے میں جو جنگ کا ماحول تھا, خانہ جنگی تھی, اس کی ویڈیوز کو وہاں پہ جو ہے وہ ایکسپلائٹ کیا گیا. پھر نہ صرف یہ رہا کہ جب پاکستان کے ساتھ یہ معاملات چل رہے تھے, تو اس وقت ان کی جو ملا متقی ہیں, وزیر خارجہ ہیں, عبوری وزیر خارجہ, وہ دہلی میں بیٹھے ہوئے تھے. تو نہ صرف افغان میڈیا لگا ہوا تھا بلکہ جو بھارت کا میڈیا ہے وہ بھی ان کو پوری طرح ان کا جو نیریٹو ہے اس کو پھیلانے کی کوشش میں تھا. لیکن بنیادی ایلیمنٹ یہ تھا, یہ نیریٹو یا یہ دو چار ایونٹس اس لیے کیے گئے, آگ اس لیے لگائی گئی, دھماکے اس لیے کرنے کی کوشش کی گئی کہ جو اپنی کوتاہیاں ہیں افغانستان کی موجودہ حکومت کی, اور پھر ان کی جو استعداد ہے, جنگی استعداد ہے. دیکھیے ایک بہت بڑا مسئلہ کابل کے ساتھ یہ رہا ہے, کابل کے علاوہ جو طالبان ہیں ان کے ساتھ یہ رہا ہے, یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو حکومت میں آئے ہیں یا کابل پہ یا افغانستان پہ جو قابض ہوئے ہیں, یہ شاید بندوق کی نوک پہ ہوئے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. صرف یہ ہوا کہ جو امریکہ کے اندر ریپبلکن اور ڈیموکریٹس ہیں ان کا اس بات پہ کنسنسس ہو چکا تھا, جی سوری معاف کیجیے گا, کہ ہمیں افغانستان سے نکلنا ہے. تو وہ سارے جب ایلیمنٹ ہوئے اور سارے معاملات رہے, تو اب یہ ایک زوم میں تھے. لیکن پاکستان آپ کو پتا ہے اسلامک دنیا کی واحد ایٹمی طاقت ہے, رسپانسبل ایٹمی طاقت ہے. پاکستان کی ایک منظم فورس ہے, آرمی ہے, نیوی ہے, ایئر فورس ہے, اور ہماری ایئر فورس کے چرچے تو تقریباً ہمیں تو کسی پبلسٹی کی ضرورت نہیں ہے. وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہیں جب تک, تو ہم فری میں اس پی بات آر سے ہو رہی.
ہاں جی، ہماری پوری دنیا آپ میں نے روز ہی سنتے لگے انڈین ہوتے ہیں۔ میڈیا کی بات کی. ہم انڈین میڈیا کو تو ہم سیریس لیتے ہی نہیں ہیں, وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ کچھ کہیں ان کی نظر میں تو پورا پاکستان ویسے پہلے ہی تباہ ہو چکا ہے, تو اب تو پاکستان میں کچھ بچا ہی نہیں ہے, صرف کھنڈر ہی ہے. تو انڈین میڈیا کے تو کیا ہی کہنے. فاروق شمسی صاحب, جنوری سے لے کر 30 جون تک پاکستان میں 502 دہشت گرد حملے ہوئے ہیں, جس میں 284 جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ ہیں ان کو شہید کیا گیا, اور 267 جو ہمارے سٹیزنز ہیں ان کو شہید کیا گیا. اتنے زیادہ بڑی تعداد میں حملے, اور جب پاکستان نے پھر ریٹیلیٹ کیا ہے تو بہت سارے لوگ پاکستان کے اندر بیٹھ کے بھی تنقید کر رہے ہیں کہ شاید پاکستان اب اپنی طرف سے ہارڈ سٹیٹ بننا چاہ رہا ہے, یا یہ پاکستان کو تھوڑا بھی رکنا چاہیے تھا, یا پارلیمنٹ کو کانفیڈنس میں لینا چاہیے تھا, یا تھوڑا سا اور بات کرنی چاہیے تھی. آپ کو لگتا ہے یہ 502 دہشت گرد حملے کسی اور ملک پہ ہوئے ہوتے تو جتنا ابھی نپا تلا رسپانس پاکستان نے دیا اس سے کم ہوتا ہے یا اس سے زیادہ ہوتا؟ نہیں, اس سے بہت زیادہ تھا. اگر آپ دیکھ لیں کہ جب ٹوئن ٹاور کا اس کے بعد کتنا بڑا رسپانس دیا گیا, تو ہمارے تو بہت برداشت ہے. اصل میں مجھے یہ لگتا ہے کہ کوشش کیا گورنمنٹ نے, اور یہ شروع سے ہماری ریاست کی پالیسی رہی ہے کہ افغان کو ہمارا دوست شو کیا جائے افغانستان کو. اس لیے ان کی بہت ساری ایسی حرکتیں جو تھی جس کو پردہ پوشی کر دی گئی کہ تاکہ عوام کے دلوں میں ان کے بارے میں ایسا رویہ نہ بنے. لیکن اب وہ خود ہی ایسے کرنا چاہتے رہے تو اس میں تو پھر حکومت کیا کر سکتی ہے؟ آبویسلی ریاست کی ذمہ داری ہے ہمیں عوام کی حفاظت کرنا. تو اس کے لیے وہ جو قدم مناسب سمجھے, اور میرا خیال یہی اب مناسب قدم تھا, کیونکہ بات چیت کی جہاں تک بات ہے, آپ دیکھیے ان سے بات چیت جب بھی کی گئی اس کے بعد کیا ہوتا ہے. ابھی آپ دیکھ لیں, ابھی دوحہ معاہدہ ہونے کے بعد جب وہ اس کو اعلانیہ لگایا گیا تو اس میں سے بارڈر کے لفظ کو پھر آبجیکشن لگا دیا گیا. آپ دیکھیں, آپ کچھ ایسی چیزیں جن کو آپ نہیں چھیڑ سکتے, آپ کو وہاں ماننا پڑے گا. آپ یہ 1993 کی ڈیورنڈ لائن بنے 1893 کی, اس کو لے کر ابھی تک آپ کر رہے ہیں. اور یہ بات یہ ہے کہ اس کی کوئی ایگزامپل نہیں ملتی جیسے وہ دے رہے ہوتے ہیں. میں ایک دوست کے ساتھ بیٹھا, ہماری بات ہو رہی تھی, وہ بھی افغانستان سے, تو وہ یہ کہہ رہے, میں نے کہا دیکھو یار, یہ گھر میں بیٹھا میرے پڑوسی سے ایک معاہدہ ہو جاتا ہے کہ یہ گارڈن کا حصہ تمہارا, یہ میرا ہے, کل میں اس کو بیچتا ہوں تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ معاہدہ چینج ہو, کہتا نہیں کہہ سکتا. میں کہ اسی طرح ہے برطانیہ کا اور ان کا جب سیکنڈ اینگلو افغان وار ہوئی, اس کے بعد ایگریمنٹ ہو گیا جب, تو اس کے بعد اب وہاں سے وہ آ رہے ہیں تو جو بھی ہے اس کو دیکھے جا رہے ہیں, پاکستان کے والے ہو رہے ہیں. اب اس کو وہ کلیم کیسے کر سکتے ہیں؟ اس یاد شرط رکھی جاتی نا اس وقت کہ جی یہ ہمارا اور آپ کا معاہدہ, اگر آپ جائیں گے تو پھر یہ ہم اس کو دوبارہ کریں گے. یا پھر ان کے پاس اتنی پاور ہوتی کہ وہ اپنے نظام کو پہلے صحیح کر لیتے. اور سب سے بڑی بات ہے, یہ تو واحد ایسا صوبہ ہے ہمارا خیبر پختونخوا کہ جہاں ریفرینڈم ہوا ہے, بالکل, باقاعدہ ریفرینڈم ہوا, اور وہاں بہت ہی واضح اکثریت سے پاکستان کے حق میں ووٹ پڑا. اور جب بھی پاکستان پہ خدا نہ خواستہ کوئی برا وقت آیا تو جو ہمارے پشتون بھائی ہیں وہ سب سے آگے پاکستان کے دفاع میں کھڑے. بالکل, آپ یہ دیکھ لیجئے نا کہ اگر کشمیر جو آج ہمارے پاس, جس کو ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں, اس کو لینے میں بھی پختونخوا کے جو ہمارے بھائی ہیں ان کا بہت بڑا رول ہے. تو وہ تو ہمارے ہمیشہ سے فرنٹ لائن رہی ہیں, اور اس کے باوجود یہ کہتے ہیں ہمارے پہ اگر یاد ہے نا کہ ریفرینڈم نہ ہوا ہوتا پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم نے زبردستی کچھ کیا ہوتا ہے. تو ایک غیر منطقی بحث وہ کر رہے ہیں. بالکل, یہ فیصل سے بھی پوچھتے ہیں. فیصل, آپ نے بھی دیکھا ہوگا پاکستان کے اندر سے بھی بڑی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ یہ پاکستان ہارڈ سٹیٹ کیوں بن رہا ہے, اس سے تھوڑا نرم رسپانس ہو سکتا تھا, ابھی بات چیت کر لیتے, ابھی پارلیمنٹ کو کانفیڈنس میں لے لیتے. مطلب 502 حملے ہو چکے صرف ابھی پچھلے 6 مہینوں میں. اس کے پیچھے کا تو حساب ہی میرے خیال سے کسی کو یاد نہیں ہے. ایک طرف 90,000 قربانیاں, اس کے بعد آرمی پبلک اسکول کے جو بچے ہیں وہ زخم بھی آج تک تازہ ہیں. ایسے کئی واقعات ہیں, کئی آرمی پبلک اسکول جیسے واقعات جو ہیں وہ ہو چکے ہیں. پچھلے دنوں ایک آرمی جو اسکول تھا اس کے بچوں کی بس تھی, اس کو ٹارگٹ کیا گیا. کیا نہیں کیا گیا, اور اس کے بعد اگر اب پاکستان رسپانس دے رہا ہے تو پھر پاکستان کے اندر سے ایسی آوازیں کیوں اٹھ رہی ہیں؟ یہ بڑا زبردست کوشچن ہے نیلم آپ کا. دیکھیے, ہارڈ اسٹیٹ کو شاید ہم اس طرح ایک عمومی طور پہ یہاں تاثر یہ لیا جا رہا ہے کہ پاکستان کی ریاست نے ڈنڈا ہاتھ پہ پکڑ لیا ہے. ہرگز ایسا نہیں ہے. پاکستان کی جو ہارڈ اسٹیٹ بننے کی فلسفی ہے وہ صرف جنگی یا عسکری محاذ پہ نہیں ہے. ہمارے ہاں بہت زیادہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا جو ٹیکس نیٹ ہے اس کو ہم بڑھا سکیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے جو 2-2.5 کروڑ بچے ہیں ان کو ہر صورت اسکول میں آنا چاہیے. سو پاکستان ویمن رائٹس کے بارے بھی ہارڈ اسٹیٹ بن رہا ہے. تو ہارڈ اسٹیٹ کا مسئلہ, جو بنیادی ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو رولز ہیں اور لا ہے سب اس کے پابند ہو جائیں. اب اس پہ بہت زیادہ آپ دیکھیے کہ جس طرح ان معاملات کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے اور پولیٹیکل نیریٹو بنایا جاتا ہے, یہ بیسیکلی اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں ٹیررسٹ.
اب یہ آپ نے آرمی پبلک اسکول کی بات کی، اور ابھی سب سے زیادہ اگر کوئی آپریشنز پہ یا ٹیررسٹ کارروائیاں یا پاکستان کے ریٹیلیٹ کرنے پہ کسی کو اعتراض رہا ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف کو رہا ہے، جس کی KPK میں گورنمنٹ بھی ہے. اب جب 2014 میں نیلم آپ کو یاد ہوگا پاکستان میں ہم ڈفرینٹ چینلز پہ کام کر رہے تھے، APS کا جو واقعہ تھا آپ نے بھی کور کیا، میں نے بھی کیا. کتنے دن کتنے ہفتے تک شاید ہم لوگ سو نہیں سکے. وہ ایسی دردناک داستان ہے کہ جس کی نفسیاتی اثرات ساری زندگی ہمارے ساتھ چلیں گے، اور اب بھی چلتے ہیں جب کبھی خیال آتا ہے. اس کے بعد نیشنل ایکشن پلان بنا، دیٹ ٹائم گورنمنٹ تھی مسلم لیگ نون کی، اور خان صاحب اس وقت دھرنا دیے بیٹھے تھے اسلام آباد میں. خیر انہوں نے اپنا دھرنا کال آف کیا، نیشنل ایکشن پلان میں ساری جماعتیں شریک ہوئیں. نیشنل ایکشن پلان کے بعد پاکستان نے اسی نیشنل ایکشن پلان کی روشنی میں آپریشن ضرب اسب کیا، رد الفساد کیا، اور بہت سے آپریشنز کیے، اور ایک کنسنسس تھا کہ دہشت گردی کے خلاف سب اکٹھے ہوں. اس وقت بھی ایک موقع دیا گیا کہ مذاکرات کرتے ہیں، لیکن کسی قسم کی کوئی بات نہیں مانی گئی. یہ ایک علیحدہ فیکٹر ہے کہ اس وقت جو اشرف غنی اور حامد کرزئی کی افغانستان میں حکومت تھی، تو انڈیا کے لیے بہت بڑی راہداری موجود تھی کہ اس کے ذریعے وہ وہاں سے ٹیرر اسپانسر کرتا تھا. اب 2021 میں کیا ہوا ہے، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. یہی نیشنل ایکشن پلان، اس کو ریوائز کیا گیا اور اس میں کچھ اور نکات ایڈ کیے گئے. اور نیشنل ایکشن پلان کے بھی دو ایسپیکٹس ہیں، ایک اس کی کائنیٹک ڈومین ہے، ایک اس کی نان کائنیٹک ڈومین ہے. کائنیٹک ڈومین میں یہ تھا جو ہماری فورسز کر رہی ہیں، ہمارا CTD ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے، ہماری پولیس کر رہی ہے، ہمارے رینجرز کر رہے ہیں، ہماری فوج کر رہی ہے، کہ ہم نے دہشت گردوں کو ختم کرنا ہے، ان کے خلاف آپریشن کرنا ہے، ہم نے ملٹری آپریشنز کرنے ہیں، وہ ہم نے کیے. لیکن جو اس کی نان کائنیٹک ڈومین تھی کہ یہ دہشت گردی پنپتی کس وجہ سے ہے، اس پہ کام انفارچونیٹلی اس طرح نہیں ہو سکا. اس میں یہ طے ہوا تھا کہ مدارس کی رجسٹریشن ہوگی، جو ابھی تک 50% ہوئے ہیں. تقریباً سال پہلے پاکستان کی حکومت نے کوشش کی، حکمراں جماعتوں نے، کہ رجسٹریشن کی جائے. اس پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیا ہوا، پھر ان کو اسٹیپ بیک کرنا پڑا. اس میں یہ طے ہوا تھا کہ پاکستان کا کرمنل جسٹس سسٹم بہتر ہوگا، وہ بہتر نہیں ہوا ہے. اس میں یہ طے ہوا تھا کہ ریہیبلیٹیشن کی جائے گی وہاں ان علاقوں کی جہاں پہ آپریشن کیے گئے ہیں. سو بہت سے اسپیکٹ ہیں کہ جن پہ عمل درآمد ہی نہیں ہوا. اس میں یہ طے ہوا تھا کہ جو سول ادارے ہیں ان کی کیپیسٹی بلڈنگ بڑھائی جائے گی. اب KPK سب سے زیادہ متاثرہ علاقہ ہے، بلوچستان سب سے زیادہ متاثرہ علاقہ ہے. بلوچستان کے اندر A اور B ایریا کا فرق آج تک نہیں ہو سکا. شاید 15 یا 17% ایریا ہے جو A ایریا ہے جہاں پہ پولیس ہے، باقی جگہوں پہ لیویز ہیں. لیویز والے جو ہیں وہ کسی نہ کسی سردار، کسی نہ کسی صاحب اثر شخص کے ماتحت ہوتے ہیں، وہ اس کے خلاف کارروائی کر نہیں سکتے ہیں. 3200 CTD کے صرف اہلکار ہیں KPK میں. اب 3200 اہلکار، 4.5 کروڑ آبادی، جس میں ہر روز آئے روز کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا ہے. پھر ان کی کیپیسٹی بھی بہت سے کویسچنز ہیں، مزید لوگوں کو بھرتی نہیں کیا گیا. سو انفارچونیٹلی پچھلے 13 سال سے جو PTI کی گورنمنٹ ہے یا دیگر صوبوں میں بھی جو استعداد بڑھانی تھی وہ نہیں بڑھائی جا سکی ہے. پھر اس کو جوڑ دیا گیا جی آپ مذاکرات کریں. دیکھیے افغان طالبان کے ساتھ یہ مذاکرات جنگ کے دوران، یہ جنگ سیز فائر پہ نہیں ہو رہے. اب سے 2 ماہ پہلے وزیر خارجہ جو ہیں اسحاق ڈار صاحب، وہ چینی وزیر خارجہ کے ساتھ کابل گئے، وہاں پہ اقتصادی معاملات طے ہوئے. اس سے پہلے بیجنگ میں چینی وزیر خارجہ، پاکستان کے وزیر خارجہ اور افغانستان کے جو عہدیدار ہیں ان کی ملاقات ہوئی. پھر یہ جو جنگ شروع ہوئی، اس سے 2 روز پہلے ماسکو میں پاکستان کے جو وہاں پہ عبوری سفیر ہیں صادق صاحب، انہوں نے جا کے ملاقات کی. بارہا پاکستان نے یہ بتایا، پاکستان نے ان مذاکرات میں اپنے ریزرویشن سے آگاہ کیا کہ آپ کی طرف سے ایک جانب TTP آپ نے جو ہے یہ ہماری مشرق والی سائڈ پہ آپ اس کو کر رہے ہیں، پھر دوسری جانب بلوچستان میں جو ہے آپ BLA اور ان کے لوگوں کو بھی پناہ دیتے ہیں. سو یہ سارے اگر آپ ڈاٹس کنیکٹ کریں اور ایک پوری پولیٹیکل ٹیرر کرائم ایک نیکسس بن گیا. شاید کسی کا پولیٹیکل نیریٹو تو چل رہا تھا، لیکن وہ لوگ جو ہمارے آپ کے سامنے ہے نیلم، ہم نے اس دور میں خبریں پڑھی ہیں کہ جب اسٹوڈیو میں بیٹھتے تھے ہاٹ سیٹ پہ، تو آپ کو بہت اچھے سے یاد ہوگا کہ ایک دن میں 4 دھماکے ہوتے تھے، لمبی ٹرانسمیشنز ہوتی تھی. بچے، عورت، خواتین، چرچ، مسجد، مندر، اسکول، کیا کچھ نہیں ہمارا، کون سا ایک مقام ہے، بازار، گلیاں جہاں پہ دھماکے نہیں ہوئے ہیں. اتنی بڑی قربانی کے بعد جب یہ طے ہو گیا، ہم نے نیشنل ایکشن پلان بنا لیا جس میں تمام جماعتوں نے دستخط کیے، PTI نے بھی دستخط کیے. پھر اس کے بعد ہم نے ایک ڈاکومنٹ دیا، پیام پاکستان. پیام پاکستان کے اندر تمام جو پاکستان کے اندر رہنے والی کمیونٹیز ہیں انہوں نے دہشت گردی کی مخالفت کی، اس کی مذمت کی، اس کے خلاف کارروائیوں کو جائز قرار دیا.
لیکن اس کے بعد اب پھر سے ایک پخ لگ گئی کہ ان کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے. سو اس چیز کا بڑا فائدہ اٹھایا ہے ٹی ٹی پی نے. پھر یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے. دیکھیے کوشچن ہوتا ہے کہ پنجاب میں یا سندھ میں دہشت گردوں کی کارروائیاں اس طرح کیوں نہیں ہیں. نیشنل ایکشن پلان کے بعد اتنی بڑی قربانیاں دینے کے بعد پنجاب کے لوگوں نے خاصی حد تک اس بات کو ریئلائز کر لیا کہ وہ دیکھیں دہشت گرد آتا ہے وہ کہیں نہ کہیں پناہ تو لیتا ہے, کہیں نہ کہیں بیٹھ کے وہ اپنی ایمونیشن تیار کرتا ہے, کہیں نہ کہیں بیٹھ کے وہ اپنے بارود گولا جو بھی ہے اس کو تیار کرتا ہے, کوئی نہ کوئی وہ گاڑی استعمال کرتا ہے. پنجاب کے لوگوں نے یہ سمجھا, سندھ کے لوگوں نے یہ سمجھا کہ نہیں, دس از ناٹ فائن, ہم کسی کے سہولت کار نہیں بنیں گے. کے پی کے بھی 80% آبادی جو ہے 80% ایریاز ہیں, انہوں نے بھی اس بات کی تائید کی اور وہ بھی پناہ نہیں دیتے. لیکن پھر بھی جو ایشوز ہیں بالخصوص جو بارڈر ایریاز ہیں یہاں پہ معاملات چلتے ہیں. پھر انفارچونیٹلی مجھے کہنا پڑتا ہے اس میں بہت بڑا ایک ایلیمنٹ ہے اسمگلنگ کا, اس میں بہت بڑا ایک ایلیمنٹ ہے ریونیو کا. اس ریونیو کے پیچھے ہر ناجائز کام کیا جاتا ہے. یہاں پر دوسروں کو لے کر دوسروں سے پیسے لے کر کسی اور پارٹی کو پھڑکا دیا جاتا ہے. اور افغانستان میں تو وہ ہائر فور گن جو ہے پورا کلچر موجود ہے. سو ان سارے ایلیمنٹس کو دیکھتے ہوئے جو ایک پولیٹیکل معاملہ تھا, لیکن اب آپ دیکھیے اب جب ادراک ہوا پی ٹی اے کی گورنمنٹ کو تو ان کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کل ایک آرڈر دیا ہے جس میں انہوں نے ایک جو کمانڈر کاظم ہیں ان سمیت 2 اور ان کے کمانڈر ہیں ٹی ٹی پی کے, ان کی 10 کروڑ پاکستانی روپے ہیڈ منی مقرر کی ہے. دیٹ مینس کہ اب یہ سینس تو پریویل کر رہی ہے کہ اب پاکستان کے عوام بھی زیادہ دیر اس نیریٹو کو نہیں بائی کریں گے کہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی نہیں ہونی بالکل. سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے پاکستانیوں کی جو سیکیورٹی ہے, جو سیفٹی ہے, اس کے اوپر کوئی رسک یا کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. بہت ڈیٹیل میں آپ نے اس سچویشن کے حوالے سے ہم سے بات کی. یقیناً ہمارے جو ویورز ہیں ان کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. بہت شکریہ. فیصل عباسی پاکستان سے ہمارے ساتھ تھے.